پھر ایک بات آپ بڑوں سے یہ بھی کہوں کہ بھائی آپ حضرات بھی اگر کسی وجہ سے قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ سیکھ سکے تھے تو اب بھی سیکھو، بہت آسانی سے سیکھ لو گے۔ کسی حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، امام صاحب سے 5 منٹ لے لو اور روزانہ ایک ایک حرف سیکھنا شروع کر دو۔ 40 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال کے لوگ بھی انشاءاللہ العظیم زیادہ نہیں تو ایک پارہ، 30واں پارہ نمبر 30 پارے ہم وہ تو صحیح ہو ہی جائے گا 1 مہینے میں، 2 مہینے میں۔ اور اسی کی صورتوں سے آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں اسی پارے کی صورت پڑھتا ہے، پارہ نمبر 30 پارے ہم کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر پورا قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لو تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ اور اگر پورا نہ سیکھ سکو، کم از کم پارہ نمبر 30 پارے ام صحیح پڑھنا سیکھ لو، اسی کی تلاوت کرو۔ اس لیے کہ غلط پڑھنے پر ثواب نہیں، یاد رکھنا، ثواب جو ملتا ہے اجر و ثواب ایک حرف پر 10 نیکی، صحیح پڑھنے پر۔ غلط پڑھنے پر تو پکڑ ہوگی۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں 29 پارے تو کوئی بات نہیں، 30واں پارہ جو ہم نے صحیح پڑھنا سیکھ لیا، روزانہ اسی کو پڑھو، اسی کی تلاوت کرو، بالکل آسان ہے۔ اور اب تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آدمی اپنے بہت سے اوقات خالی کرتا ہے۔ وہ کہنے کے لیے خالی کرتا ہے؟ قرآن لے کے بیٹھ جائے گا، وہ قرآن پڑھتا نہیں بیچارہ۔ وہ جو پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ غلط سلط پڑھتا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پڑھ کے بتاؤ تو سمجھ میں آئے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور جس بیچارے نے صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد رب العالمین۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن پاک نہیں ہے، اس کے پڑھنے پر بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ کہیں پوچھ لو فتویٰ۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب تو بہت مخلص ہے، محنت تو کر رہا ہے۔ ہاں مخلص ہے، کوئی محنت کر رہا ہے اور امرتسر جانے کے لیے راستہ اختیار کر لیا دلی کا، اور صبح پہنچے گا تو دلی پہنچا کہ امرتسر؟ وہ تو مخلص تھا، بڑی جد و جہد کی، بہت محنت کی، گاڑی بہت تیزی سے چلائی، رات بھر چلاتا رہا، سویا بھی نہیں، جاگا رہا، مگر غلط راستے پر چلا ہے، منزل نہیں ملے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں بھی آدمی کوئی غلط کام، غلط اگر عمل کرے گا اجرت تھوڑے ملے گی۔ اگر کسی کو درزی کو کوئی کپڑا دے کے آیا اور اس نے غلط سلط سل دیا، جیب یہاں لگانے کے بجائے پیچھے لگا دی، آستین بھی ادھر ادھر کر دی اور دامن بھی ادھر ادھر کر دیا، تو اسے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ارے صاحب ہم نے تو بڑے اخلاص سے کیا، پوری رات ہم جاگے رہے، آپ کا کپڑا تیار، تو ٹھیک ہے، تم نے اخلاص تو تم ہوگا، تمہارا اخلاص میرے کیا کام آئے گا؟ تم نے تو میرا کپڑا ضائع کر دیا، کرتا تو بگاڑ دیا۔ بگڑا ہوا عمل قابل قبول تھوڑا ہی ہے۔ روزے کے تعلق سے دیکھ لو، نماز کے تعلق سے دیکھ لو، اگر قانون کے خلاف ہو جائے تو نماز معتبر ہوگی؟ پوچھتے ہیں مفتی صاحب نے کہا جی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ فاسد ہو گیا آپ کا صاحب، اور پھر روزہ اس کی قضا کریں گے۔ تو قرآن پاک کو ہلکے سے نہ لو، اسے اتنے آسانی سے نہ لو، قانون قانون ہے، ہماری غفلت ہے۔ بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی عمروں ہی میں تو قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھا۔ قرآن مسلمان ہو رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال، 60 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد میں پھر قرآن پاک سیکھتے تھے۔ تو ایسا تھوڑا ہی ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا اور صحیح سیکھنا یہ صرف بچوں اور بچیوں کا کام ہے، اور چچوں اور چچیوں کا کام نہیں ہے، بڑوں کا۔ 5 منٹ خرچ کرو میرے بھائی،
بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بیٹھتے ہیں تو بہت کثرت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ دیکھا ہوگا جب کرونا چلا تھا، کرونا، اب تو ڈرو نا، چلو نا، چلا تھا کرونا، اور حکومت کی غالب توجہ کرونا ہی کی طرف تھی، جیسے دنیا میں کوئی بیماری ہی نہیں رہی، سب جگہ بس وہ کرونا ہی کے تعلق سے ہر چیز کو لیا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ وبا عام ہو گئی تھی. تو یہ بھی وبا ہے. اس لیے میں عام طور سے جہاں کوئی دین کی کوئی بات کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تو چونکہ یہ بہت اساسی اور بنیادی چیز ہے، اور اس وبا اور بلا میں عام مسلمان مبتلا ہیں، ان کی توجہ نہیں ہے قرآن پاک سیکھنے اور پڑھنے کی جانب اور بچوں کو پڑھانے کی جانب. اس لیے کہتا ہوں میرے بھائی، بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. 5 منٹ وہ تمہارے بہت کام کے ہیں جو تم قرآن پاک صحیح کرنے کے پیچھے خرچ کرو. اگر اشراق نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو، چاشت نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو، تہجد نہیں پڑھ سکتے مت پڑھو، اوابین نہیں پڑھتے مت پڑھو، تسبیح ہاتھ میں لے کے بہت سا ذکر نہیں کرتے نہ کرو، رات بھر نہیں جاگتے عبادت نہیں کرتے مت کرو، مجرم نہیں ہوں گے. لیکن اگر قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے، غلط پڑھتے اور نہیں سیکھتے تو مجرم ہوگے اور ماخوذ ہوگے، پکڑ ہوگی تمہاری. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تماشا نہیں ہے یہ دین ہے، دین کی باتیں ہیں. بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کا موقع ہے، میں تو اپنی تڑپ کی وجہ سے آ جاتا ہوں، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے وہ باتیں پیش کر دیتا ہوں. رسمی طور سے کوئی پیشہ ورانہ باتیں کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، آپ لوگوں کی ضرورت کے لیے کہہ رہا ہوں. اور بہت اچھا موقع آ رہا ہے نسبتاً رمضان میں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اور ہر طبقے کے لوگوں کو، وہ کسی بھی صنعت و حرفت و پیشہ ملازمت وغیرہ سے جڑے ہوئے ہوں، نسبتاً کچھ نہ کچھ وقت زیادہ مل جاتا ہے ایسے علمی اور عملی کاموں اور مشاغل اور مصروفیات کے لیے. ہر محلے میں کئی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، وہاں امام ہیں، عالم ہوں گے، قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے. 5 منٹ لے لو، منع نہیں کریں گے، بلکہ جماعت بنا لو، 5 کی، 10 کی. ان وظیفوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. وظیفہ چاہے بند کر دو، اشراق و چاشت چاہے نہ پڑھو، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لو. یہ بہت بڑی چیز ہے. رمضان المبارک میں آپ لوگوں نے چند صورتیں بھی اگر پڑھنا سیکھ لیا تو بہت بہت بڑی سعادت کی اور بہت بڑی گویا نعمت حاصل کر لینے کی بات ہوگی. کوئی منع نہیں کرے گا، اور مفت سکھا دیں گے. یہ ٹیوشن والے لوگ نہیں ہیں کہ پیسے دو اور تب نہیں. آخر کوئی تو بات ہے. امت کے حکیم اور ملت کے مجدد حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ، جنہیں امت کی بدحالی کے تعلق سے بڑا درد تھا، دل حضرت کا پھٹا ہوا تھا. میں بتایا کرتا ہوں ان کی وہ بات جو فرمایا کرتے تھے کہ امت کی بدحالی کا تصور اور خیال اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند ہو جاتی ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اصلاح انقلاب امت. کیا لکھا اس میں یہی لکھا کہ دیکھو، دین و مذہب اور شریعت تو یہ ہے، اور مسلمان اپنی عملی زندگی میں دین، شریعت اور مذہب سے اس طرح ہٹ گئے ہیں. آئینہ دکھایا ہے گویا. سب سے پہلے حضرت نے قرآن پاک کے تعلق سے لکھا ہے، سب سے پہلے، کہ قرآن پاک کے تعلق سے امت کن کوتاہیوں میں مبتلا ہے.
مشائخ کن کوتاہی میں، علماء کن کوتاہیوں میں، طلباء کن کوتاہیوں میں، مدرسین کن کوتاہیوں میں، عوام کن کوتاہیوں میں. اور وہاں حضرت نے اپنا جگر گردہ گویا مسلمانوں کے سامنے نکال کے رکھ دیا ہے. یوں فرمایا کہ کل 28 حروف ہیں، جو قاعدہ نہیں ہوتا، قاعدے کی شروع تختی میں الف با تا سا جیم ہا خا 28. اور فرمایا بعض حروف تو ایسے ہیں کہ ان کو تو ہر شخص ٹھیک ہی پڑھ لیتا ہے، جیسے الف ہے، ہا ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے. غالباً 14 حروف یا 16 حروف حضرت نے لکھا ایسے ہیں جن کو سیکھنا پڑتا ہے. مثلا قاف، عین، حا، ضاد، زا، ذال، اس طرح کے. تو 14 اور 16 حروف، اگر ایک حرف کو آدمی ایک دن میں صحیح پڑھنا نہ سیکھ سکے، 2 دن میں تو سیکھ لے گا. 2 دن میں سیکھ لے گا، 14 دونی 28، ایک مہینے میں وہ سب حروف صحیح ادا کرنا سیکھ سکتا ہے، کل ایک مہینے میں. اور پھر ملا کے پڑھنے کی بات ہے، اصل تو ان کا تلفظ ہے، ان کی ادائیگی. اور فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت نے تو فرمایا کہ 24 گھنٹے میں سے، کیا بوندے تو نہیں گرنی شروع ہوئی بھائی؟ 24 گھنٹوں میں سے اے مسلمانوں صاحبو، تم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے کیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں فارغ کر سکتے؟ جو 24 گھنٹے کا گویا سمجھو 48واں حصہ ہے، دن اور رات کا 48واں حصہ، کیا اتنا بھی نہیں فارغ کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گریبان میں جھانک کے سوچو، دیکھو کہ تمہیں قرآن پاک سے پھر کتنا تعلق ہے، اور قرآن پاک کی کتنی عظمت ہے تمہارے دلوں میں. اور فرمایا کہ 2 مہینے اگر کوئی شخص محنت کرے تو قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ جائے گا. لوگ اوپر کی باتیں تو بتائیں گے، ذکر کیا کرو بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور بھائی خوب نوافل پڑھیو، اور اشراق و چاشت پڑھیو، اور تلاوت خوب کیجیو. اور نوافل پڑھے گا اس میں بھی قرآن پاک پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، وہ غلط کرے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. بنیاد سے چلو نا. اوپر دیواریں اٹھا رہے ہیں اور بنیاد میں پانی مرا ہوا ہے، بنیاد کمزور ہے، اٹھاؤ بڑھیا سے بڑھیا دیوار، اور بڑھیا سے بڑھیا لینٹر ڈلواؤ، ساری کی ساری عمارت بیٹھ جائے گی. یہ اساس و بنیاد ہے دین کی. نماز کی اساس و بنیاد ہے قرآن پاک کی قرات، قرآن پاک